الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 10 تک بات کی تھی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور اس کا درس شروع ہے، تو گزشتہ ہفتے آیت نمبر 10 تک، آج اس سے آگے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ ایک پس منظر میں مختصر وقت کے لیے آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ درس سے ہم نے آیت نمبر 8 یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، یہودیوں میں سے بھی تھے، اور ویسے بعض مفسرین نے یہاں سے کہا کہ بھئی یہودیوں کا ذکر ہے خاص طور پر، چونکہ سورۃ البقرہ میں اکثر مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا جو رویہ تھا اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، تو اسے سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب جو یہاں پر ذکر ہے یہ در حقیقت ان کا جو رویہ تھا اور جو مدینہ میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جو سلوک تھا، اور خاص طور پر اسلام کے حوالے سے جو تعصب اور ان میں جو ایک نفرت تھی اور حسد تھا، اسے خاص طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت کرتے کیا تھے اور ان کا طرز زندگی، ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی فساد سے مراد ہے بگاڑ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں، فرامین ہیں، دین اسلام ہے، اسے معاشرے میں قائم کرنے کے بجائے، یعنی لوگوں کی زندگی اس کے مطابق ہو، لوگ اپنے معاملات اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس کے بجائے بگاڑ کو پیدا کرنا، ڈسٹرکشن کو، تو کہا کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اب کہنے والے مسلمان بھی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل فرماتا ہے، تو وہ نازل جو آیات آتی ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی حکم ہوتا ہے کہ کرو، امر، اور ایک ہے نہیں کہ نہ کرو۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یا فساد نہ کرو، تو یہاں پر زمین سے مراد مدینہ ہے، یعنی مدینہ کی سرزمین۔ جیسے سورۃ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ارض کا لفظ آیا ہے، فلن ابرح الارض، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، تو وہاں پر زمین سے مراد مصر کی سرزمین، یعنی وہ ملک۔ تو یہاں جب یہ فرمایا کہ انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، مطلب یہ کہ مدینے میں، عرب میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کلمہ حصر کے ساتھ کہ ہم تو جو کرتے ہیں وہ تو ہے ہی اصلاح پر مبنی، وہ تو ہے ہی نیکی پر مبنی۔ تو یہ ان کا رویہ اور ان کی سوچ ہے۔ تو اس کے لیے انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں سیلف رائچسنس، کہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھنا، اور اپنا کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ پوزیشن لے لینا اور کہنا کہ جی میں نے جو کیا وہ تو بالکل ہی درست کیا، وہ تو بالکل میں نے ٹھیک کیا،
اور اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کا شائبہ نہیں ہے، غلطی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ جو جاہلانہ رویہ ہوتا ہے، یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ مدینے کے جو یہودی تھے، منافقین تھے، ان کا یہ رویہ تھا۔ یعنی اپنے کسی فعل کو برا نہ سمجھنا، یعنی اس کے جو نتائج ہیں وہ اگر سامنے رکھے جائیں تو وہ سوائے فساد فی الارض کے کچھ نہیں ہیں، سوائے تباہی کے اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہیں۔ اس کے کانسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، ان کو دیکھا جائے تو، لیکن یہ کہتے کیا ہیں کہ جی ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی یہ سیلف رائچسنس میں مبتلا ہیں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، جس طرح انہوں نے کہا کہ انما، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں، تو اس کا جواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، ایک تو الا کے ساتھ دیا، یعنی خبردار، یہ بھی تاکید ہو گئی، اور انا یہ بھی تاکید کے لیے ہو گیا، اور پھر ہم دو مرتبہ آ گئے، یہی، یہ دو مرتبہ آنے سے یعنی اتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے کہا کہ بھئی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اور فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اب یہ جو شعور کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اگر انسان میں باریک بینی ہو اور حقیقت کا شعور انسان رکھے اور دیکھے کہ بھئی میرے اعمال سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والا ہو، تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا اچھے کام کر رہا ہوں اور میں کیا برے کام کر رہا ہوں۔ تو جب انسان میں تعصب پیدا ہو جائے، ڈھٹائی ہو، ضد ہو اور مقابلے بازی ہو، تو ایسا انسان کبھی بھی یہ شعور نہیں رکھتا، بلکہ اس شعور سے ہی محروم ہو کر رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے، بھئی میں کہاں پہ درست ہوں اور میں کہاں پہ غلط ہوں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہودی، ان کے بارے میں منافقین، کہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا نتیجہ جو ان کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کہا کہ بھئی انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، اور فساد کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی یہاں پر لوگوں سے مراد مومنین ہیں، مسلمان ہیں، کہ ایمان لاؤ تو جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا انؤمن، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کہ جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ اب جو سفیہ ہے یہ انسان کی ایک حالت، جو ہلکے پن کی حالت جو ہوتی ہے انسان کی، اس کو در حقیقت کہتے ہیں کہ یہ سفاہت ہے، گھٹیا پن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا معنی کم عقلی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کم عقل لوگ ایمان لائے ہیں تو کیا ان لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ تو یہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایمان لائیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل تو یہ لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آخر یہ کیوں کہا کہ بھئی کہ کیا ہم ایمان لائیں، کہ جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے در حقیقت جو مسلمانوں کا، جو صحابہ کا جو رویہ دیکھا اسلام کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان کی محبت اور تعلق کو دیکھا، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یا نعوذ باللہ کم عقل کہہ لیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، کہ جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، یا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کے کہنے پر اپنا یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے بات بے وقوفی کی تھی، تو اس بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بے وقوف کہا، کیونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے اور مدینہ میں مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی، یعنی انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ انصار نے تو شروع میں مہاجرین کو سنبھالا، یعنی جو معاملات تھے ان کو دیکھا اور اپنے مال میں ان کو شریک کیا، اپنی تجارت میں ان کو شریک کیا، اور جو مہاجرین تھے اس قابل کہ وہ تھوڑا بہت ساتھ لے کر مال آئے تھے، اور اگر ان کی کوئی تجارت، کوئی کاروبار بھی مدینے میں تھا تو وہ کسی حد تک خوشحال تھے۔ لیکن جو مہاجرین کی بڑی تعداد تھی کہ جو خوشحال نہیں تھی، انصار نے پھر ان کو اپنا بھائی بنایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ فرمایا وہاں پر، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اور یہ بڑی دانائی اور بڑی فراست کا فیصلہ تھا کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا کر در حقیقت وہ جو بحران ایک پیدا ہوا مدینہ میں، اس پر آپ نے قابو پا لیا، بجائے اس کے کہ لوگ کسی اور راستے پر چلتے، مشکلات کا شکار ہوتے، ان کے لیے تجارت نہ ہوتی، کاروبار نہ ہوتا، اور معاشرے میں جو گداگری پھیلتی ہے یا مانگنا پھیلتا ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے، رسول اللہ نے اس وقت اس کی تعلیم بھی یہی دی کہ بھئی کسی سے مانگنا بیکاری پن، گداگری یہ اچھا فعل نہیں ہے، اور آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح آیا بھی صحیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وسیلہ اور ذریعہ ان کو آمدن کا دیا کہ جاؤ، یہ طریقہ ہے کہ جا کر اپنی اس غربت کو اور تنگ دستی کو دور کرو، یعنی اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوں پر اللہ کے بعد بھروسہ کرو اور جا کر محنت کرو۔ تو یہ مدینہ میں صورتحال تھی، تو انصار نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے، قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک ہمارے سامنے ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، جانیں بھی قربان کر دی، اپنا مال، اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کیا۔ اب وہ جو منافقین ہیں، یہود ہیں، اب وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو بے وقوف لوگ ہیں کہ بھئی ساری زندگی کی جمع پونجی کمایا، بنایا، اکٹھا کیا، اور دیکھو یہ بالکل ایک محمد رسول اللہ کے آنکھ کے اشارے پر، ایک فرمان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور صرف مال دولت نہیں بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دی، بلکہ صرف جان نہیں بلکہ جو زندگی ان کے پاس جتنی تھی وہ بھی انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری، اور اس طرح گزاری کہ پھر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس کے مطابق ڈال لیا اپنے آپ کو۔ اب یہ جو لوگ تھے، واضح بات ہے کہ جن کا تعارف قرآن پاک یہ کروا رہا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اور پھر اب یہ بھی بتا دیا کہ انہیں کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، کہ جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ خبردار، بے شک یہ لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، یعنی علیحدگی میں جب اپنے شیاطین سے، شیطانوں سے ملتے ہیں۔ اب یہ جو شیطان کا جو لفظ ہے، یہ ایک تو وہ شیطان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل جو کھڑا ہو گیا اور جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ایک تو وہ شیطان ہے، اور وہ بالکل اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ایک وجود ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے، جس طرح اسی طرح شیطان کا بھی، کہ اس نے اکڑ دکھائی، تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن
وہ لوگ کہ جو اس شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، تندخو قسم کے، جلد باز قسم کے اور مشتعل مزاج، جن کی طبیعتوں میں، مزاج میں اشتعال ہوتا ہے، پرووکیشن ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھے، لڑنے پر تیار ہو گئے، تباہ و بربادی کر دی، فساد پھیلا دیا، طبیعت میں تندخوئی ہونا، بد مزاجی ہونا، بد اخلاقی ہونا۔ اس کے لیے بھی قرآن نے، بلکہ اسلامی لٹریچر آپ کہہ لیجئے، قرآن کے بعد پھر حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث کے بعد پھر ہم تفاسیر کو جب دیکھتے ہیں اور شروحات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان کا لفظ ہے، یہ پھر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے لیے پھر یہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اور شیاطین کون؟ یعنی وہی جو ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، مشتعل مزاج ہیں، لڑنے والے، جھگڑنے والے، یعنی خود بخود ایک شخصیت کا نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے جب شیاطین یا شیطان کو ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں پھر جب ہم متقین کو دیکھتے ہیں، مومنین کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک پورا جسے جیسچر کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک ایمان والوں کا، ایک مومنین کا سامنے آ جاتا ہے۔ تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، کہ جو امن والا ہے، جو سلامتی والا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا ہے، جو حنیف ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے، اور جو سراپا، یعنی جس سے آپ کو جو تاثر ملتا ہے وہ نیکی کا تاثر ملتا ہے، خیر کا تاثر ملتا ہے۔ تو ایک وہ شخصیت ہے مومنین کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن پاک ان کی بات کرتا ہے کہ جو اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، جس طرح آدم کے سامنے شیطان کھڑا ہو گیا تھا، تو پھر ان کا بھی ایک پورا جیسچر بن جاتا ہے، ان کی بھی ایک پرسنالٹی، ایک ریپیوٹ، ایک پرسیپشن ان کی بھی تخلیق ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے۔ یعنی جو کبھی بھی آمادہ قبول حق نہیں ہوتے، کبھی حق کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، راغب نہیں ہوتے، توجہ نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کا دماغ سوچتا رہتا ہے، ذہن، کہ بھئی کس طرح ہم معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، لوگوں میں ہم فساد پیدا کر سکتے ہیں، بے چینی اور اضطراب کو لا سکتے ہیں۔ یعنی سچائی کی طرف اور حق بات کی طرف کبھی ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے شیاطین کہا، شیطان، اور ابلیس کا بھی لفظ استعمال ہوا، یہ وہی کریکٹر ہیں۔ اور ابلیس یعنی جو نا امید ہوتا ہے، آگے جا کر قرآن پاک نے ابلیس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ قالوا انا معکم، کہا انہوں نے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم استہزاء کرنے والے ہیں۔ اب یہ کتنی بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تو صرف ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں ہم تو۔ اور مذاق کیا ہوتا ہے؟ استہزاء کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو کمتر خیال کرنا، دوسرے کو کم عقل یا بے وقوف خیال کرنا، خود کو بڑا ہی سیانہ، بڑا ہی عقل مند، بڑا ہی دانا اور بڑا برتر، اپنے آپ کو سپیریئر خیال کرنا، یہ استہزاء ہوتا ہے جب یہ لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس استہزاء کے لفظ کو یہاں پر تو بیان کیا کہ بھئی وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم کون سے کوئی سنجیدہ ہیں اس حوالے سے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک دل بہلانے کی خاطر اور دل لگی کی خاطر بس ہم ایمان والوں سے یہ بات کرتے ہیں۔ یعنی یہاں ان کی غیر سنجیدگی کا جو رویہ ہے، غیر سنجیدہ رویہ، اس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اور یہی استہزاء ہے کہ اس کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ اسی استہزاء نے وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وحاک بالذین سخروا منہم وکانوا بہ یستہزئون، کہا کہ بھئی ان کو گھیر لیا اس مذاق نے، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا،
کس نے گھیر لیا؟ اس نے جس کا یہ استہزاء کرتے تھے۔ اب وہ استہزاء کس کا کرتے ہیں؟ آخرت کا استہزاء کرتے ہیں، قیامت کا۔ تو استہزاء کا جو رویہ ہے یہ در حقیقت کفار کا اور مشرکین کا اور اسلام کے انکار کرنے والوں کا، دین کو نہ ماننے والوں کا یہ رویہ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب اسلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سنجیدہ فکر موجود ہے۔ تو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس جذبے اور احساس کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ آپ آئیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اور جو استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور صرف انہوں نے وقت اپنا گزارنا ہوتا ہے تو ان کو پھر حق نصیب نہیں ہوتا اور حق کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ یعنی اگر آپ ایک عمومی رویہ بھی اگر دیکھیں گے تو دانائی کی بات سمجھنے کے لیے، عقل کی بات کو سمجھنے کے لیے انسان جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک طلب کے مزاج کے ساتھ آئے، ایک پیاس کے ساتھ آئے اور اس میں ایک تڑپ اور ایک لگن ہو اس کے اندر، تو پھر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ جس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں کہ استاد بڑا محنتی ہوتا ہے کلاس میں، تو آپ دیکھیے کہ 15-20 اسٹوڈینٹس کی اگر کلاس ہے تو اس استاد سے جو بہت ہی لائق ہے، فائق ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے، اب چند بچے ہوتے ہیں کہ جو اس استاد سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب اگر 20 کی کلاس ہے تو ہارڈلی آپ کہہ سکتے ہیں 5 اسٹوڈنٹ ہوں گے، 7 ہوں گے، اور وہ کلاس بڑی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جہاں پر کم از کم نصف والا معاملہ ہو جائے کہ 10 بچے، 20 میں سے 10 بچے لائق اور استاد کی بات کو پڑھنے سمجھنے والے ہوں، تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ استاد نالائق ہے، استاد کو کچھ نہیں آتا۔ تو اگر استاد نالائق ہوتا تو وہ 10 بچے کیسے لائق ہو جاتے، وہ کیسے پڑھے لکھے ہو جاتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ استاد کی اس میں غلطی نہیں ہے، اصل معاملہ طالب کا ہوتا ہے، طلب کرنے والے کا، پیاس جس میں ہوتی ہے تو وہی سیکھتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ زندگی میں معاملہ ہی ایسا ہے۔ تو ہمیشہ جو سنجیدہ بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سنجیدہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو بات ہے وہ سنجیدہ بات ہے، تو یہ ان لوگوں کو متوجہ کرتی ہے کہ جو علم کی پیاس رکھتے ہیں، جو سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، جو حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ تو باقی استہزاء کرنے والے آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی تعداد تھی، مدینہ میں بھی تھی اور مکہ میں بھی تھی، اور سب سے پہلا جو ریئیکٹ ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سنجیدہ بات کو پہلے اگنور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا جو رویہ ہوتا ہے وہ استہزاء کا ہوتا ہے۔ استہزاء کے بعد پھر سختی کا رویہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے سورۃ الانعام پہ بات کرتے ہوئے کسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور سورۃ الانعام پہ جب بات کی تھی وہ 4 میں نے جو مرحلے تھے وہ میں نے وہاں پر بیان کیے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اب اللہ پاک یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اب مذاق سے مراد یہی ہے کہ ان کے مذاق کو واپس انہی پر ہی اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا۔ اللہ کا مذاق یہی ہوتا ہے، یعنی جس وجہ سے وہ مذاق کر رہے ہیں اور جس چیز کا مذاق کر رہے ہیں وہ چیز کھل کر وہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، اور وہی لوگ جو مذاق کرنے والے ہیں وہ پھر پچھتانے لگ جائیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جو رسی ہے اس کو دراز کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کی رسی کو اللہ پاک دراز کیے جاتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی طغیانی میں، اب طغیان سے مراد یعنی ہم جب طغیانی کا لفظ بولتے ہیں کہ دریا میں طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدود سے تجاوز کرتا ہے پانی، اپنے حد سے نکلتا ہے باہر۔ جیسے پانی جب طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو پانی پھر شہروں کا رخ کر لیتا ہے۔ تو دریا کی اپنی ایک حدود ہوتی ہے، ان حدود سے جب پانی باہر نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ تو یہاں پر طغیانی سے مراد سرکشی ہے،
انسان اگر اپنی حدود کے اندر رہے تو پھر طغیان کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، پھر وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، وہ اپنی حدود میں رہنے والا ہے۔ اور جب وہ انسان اپنی حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر اس کو عربی میں کہا جاتا ہے طغا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ، ہارون، فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، یعنی بندگی سے انکار کر دیا ہے، بندہ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہاں پر طغیان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں کیا ہے، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور اب کیوں اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتا ہے؟ وہ اس لیے دراز کرتا ہے کہ جب وہ پکڑے تو پھر عذر کوئی نہ رہے، اس لیے وہ رسی کو دراز کرتا ہے۔ یعنی وہ اگر چھوڑتا ہے رسی کو تو اس میں بھی حکمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر وقت سے پہلے اگر ہاتھ ڈال دیا جائے تو پھر بے تحاشا عذر بن کر سامنے آ جاتے ہیں، معذرتیں ہوتی، یعنی عذر سے مراد ایکسکیوزز بہت زیادہ پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک مدت دی جائے، ایک وقت دیا جائے، اور پھر اس وقت کے بعد، مدت کے بعد، مہلت کے بعد اگر پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر عذر کوئی نہیں رہتا۔ کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ وجہ تھی یا یہ وجہ تھی یا یہ معاملہ تھا یا آپ نے مجھے مہلت نہیں دی، اپنے ابھی وقت نہیں دیا۔ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا۔ قرآن پاک نے اجل کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا۔ ایک تو اجل وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کی مہلت ہے، ایک اجل مسمى وہ ہے کہ جو قیامت ہے۔ اللہ نے ان دونوں مہلتوں کا، ان دونوں مدتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یعنی آپ کے پاس، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہمیں مدت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا لیں، ایک اچھا انسان بنائیں، مطیع و فرما بردار ہوں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایک تو معاملہ یہ ہو گیا، یہ بھی اجل ہے، موت تک ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک پھر وہ قیامت ہے بڑی کہ جو برپا ہونی ہے، اس کے لیے بھی اجل مسمى کے الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ جو رسی دراز کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی نعوذ باللہ خدا بے بس ہو گیا اور وہ ان کو پکڑ نہیں رہا۔ اللہ کے ہاں خود اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور وہ پھر جب بندے پر ہاتھ ڈالتا ہے، سرکشوں پر، ان کی سرکشی کی وجہ سے، تو پھر ان کے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اب جیسے فرعون ڈوبنے لگا تھا تو کہتا ہے کہ الان کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں۔ مدت کون سی تھی، وقت کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ڈوبنے سے پہلے تک وقت تھا۔ اب جب موت تمہارے سامنے رقص کرنے لگی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اب موت آ گئی، اب تو حقیقت کھل گئی، معلوم ہو گیا، اب تو تمہاری قیامت بھی برپا ہونے والی ہے، قائم ہونے والی۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ مرنے والا مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، تو اب تو قیامت بھی قائم ہو رہی، سب کچھ سامنے آ گیا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اب اگلا سفر میرا شروع ہونے والا ہے۔ تو اب یہاں پر معاملہ ہے کہ بھئی انسان اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے، توبہ کر لے اللہ سے۔ اور اجل مسمى پھر وہ جو وقت ہے انسان کی وفات کے بعد، اور پھر قیامت تک کا عرصہ ہے، پھر ایک وہ دن بھی ہے کہ جو برپا ہونا ہے۔ تو یہاں تک آج ہم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ میں آیت نمبر 16 بھی ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اسی سے بات مکمل ہو جائے گی، اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک مثال کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے، وہ پھر آئندہ ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ یعنی کتنے دیکھا جائے تو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ خود حق اسلام دین خود دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے، خود نصیب ہوتا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا، خرید لیا، یعنی اس کو پریفر کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو کہا کہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، فرمایا کہ اور یہ سیدھے راستے پر بھی نہیں ہے۔
یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے یہ بھی ایک اسلوب، ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا، اور یہ بات بڑے اچھے طریقے سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی دکان لگا کر بیٹھتا ہے اور کوئی کاروبار کرے تو وہ اس بات کو سمجھے۔ ہم اپنی زندگی میں لین دین کرتے رہتے ہیں، اسی لین دین میں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم نے کیا چیز کو لینا ہوتا ہے، کیا چیز نہیں لینی ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم یہ رقم دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملنا چاہیے، اور ہماری خواہش طلب یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی کوالٹی کی چیز ملے۔ تو قرآن پاک نے اسی طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ اب وہ جو پیچھے ایمان والوں کو سفہا کہہ رہے تھے، بے وقوف کہہ رہے تھے، کم عقل کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ایمان والے تو عقل مند ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو لیا اور گمراہی کو چھوڑ دیا۔ عقل مند تو وہ ہیں، اور در حقیقت بے وقوف یہ لوگ ہیں کہ جن کا، جیسے قرآن نے کہا کہ یہ جانتے نہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ اصل یہ حقیقت ہے کہ اگر ہدایت کے بدلے میں انسان گمراہی لے لیتا ہے تو در حقیقت یہ لوگ ہیں کہ جو شعور بھی نہیں رکھتے، جو جانتے بھی نہیں، اور جو کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں۔ اور اصل عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر بھی سے مراد یہ کہ صرف یہ نہیں اپیرنس کو دیکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت رساں ہوتا ہے، یعنی جو اندر اتر کر سچ کو پاتا ہے، حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ در حقیقت عقل مند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کر دیا، گویا کہ یہ جو 16 نمبر آیت ہے وہ پچھلی آیات میں جو بھی منافقین کے دعوے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، قرآن پاک نے اس ایک آیت سے ہر چیز کو نگیٹ کر کے رکھ دیا کہ یہ جو معیار تم نے بنا رکھا ہے عقل مندی کا، شعور کا، سمجھ کا اور یہ دانائی کا، وہ معیار حقیقت میں نہیں ہے۔ معیار حقیقت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے سچ کھل کر آ جائے، واضح ہو جائے، تو پھر عقل مند ایک لمحے کے لیے بھی جھجکتا نہیں ہے